السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ غریب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت، شہرت، عزت نہ ہو تو کیا وہ غریب ہے؟ تو دنیا کے اعتبار سے تو وہی غریب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب اس شخص کو کہا ہے جو اگر آپ پورا ویڈیو سنیں گے، پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخرت کے اعتبار سے غریب کون ہے۔ تو چلو چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری پیاری باتوں کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کس آدمی کو کہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا، آپ حضرات کے سامنے سے گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، یعنی آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو ابھی گزرا۔ تو سارے صحابہ نے فرمایا کہ یہ ایسا غریب ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس شادی کا پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کا پیغام قبول نہ کیا جائے، اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو دوسرا شخص گزرا، تو وہ دولت اور مال کے اعتبار سے تھوڑا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کا پیغام فوراً قبول کر دیا جائے، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو لوگ باغ اس کی بات توجہ سے سنے۔ پھر حضور صلی اللہ پہلا شخص جو گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس آدمی ایسے آدمی سے پوری دنیا، ایسے آدمیوں سے پوری دنیا بھر جاوے تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص اگر پوری دنیا، ایسے شخص کی پوری دنیا بھی بھر جاوے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو ایک اور بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا مجمع میں کہ غریب کون شخص ہے، تم غریب کس شخص کو کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت، شہرت، عزت نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، غریب وہ شخص نہیں ہے، غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن حساب و کتاب کا ماحول قائم ہوگا۔ پھر ایک شخص آئے گا، ایک شخص کے پاس پوری نیکیاں ہوگی، وہ جنت کا بھی مستحق ہوگا، لیکن ایک دوسرا شخص آئے گا کہ اے باری تعالی، اس شخص نے جس کے پاس نیکیاں تھی، جو جنت کا مستحق تھا، اس کے بارے میں کہے گا کہ باری تعالی، اس شخص نے دنیا میں رہ کر مجھے ستایا تھا، میری زمین ہڑپ لی تھی، میرے کاروبار میں دخل گیری کرتا تھا، تو وہ ساری جو اس کی برائیاں تھی، تو وہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ سنیں گے کہ یہ ساری برائیاں دنیا میں کر کے آیا ہے، تو اس کی کچھ اچھائیاں لے کر اس شخص کے سر پر ڈال دیں گے، تو اس کی اچھائیاں اس شخص کے پاس چلی جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ پوری نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائے گی اور ابھی تو مانگنے والے باقی ہوں گے، تو پھر وہ جو مانگنے والے آئے ہیں ان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ نیکیاں کر کے بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو اصل میں وہ غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی سمجھ بوجھ عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔